جب آپ حاکم ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ خلاصتاً یہ، مثلا آپ کے پاس شہوت کا جذبہ ہے، اور پٹھانوں میں غصہ بہت ہوتا ہے. قوہ عاقلہ، قوہ غضبیہ، قوہ شہوانیہ اور قوہ خیالیہ، قوہ وہم، یہ 4 طاقتیں ہیں جہاں سے ان کو چلانا ہوتا ہے. چلاتا کون ہے؟ عقل. کبھی کبھی آپ پر شہوت غالب ہو جاتی ہے، شہوت کا غلبہ ہو گیا تو شہوت عقل پہ چڑھ جاتی ہے. جب عقل پر چڑھ گئی تو عقل کو کون چلاتی ہے؟ شہوت چلاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امیر شام کتنا عقل مند تھا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی عقل پر کون غالب تھا؟ اس کا وہم یا شہوت کا غالب تھی. لہذا عقل بھی ایک ابزار ہے، آپ اس کو صحیح راستے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط راستے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ صحیح راستے پر تب استعمال ہوگی جب یہ کسی پر غالب ہو، اس پر کوئی چڑھ نہ جائے. اگر اس پر شہوت چڑھ گئی تو شہوت اسے شہوت کے راستے میں چلائے گی. اگر اس پر غصہ چڑھ گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ مولا فرماتے ولی کا شیعہ نہیں جو اپنی شہوت پر کنٹرول نہ کرے، اس کی شہوت پر عقل غالب ہو، اس کے غصے پر عقل غالب ہو، اس کے وہم پر عقل غالب ہو. اگر یہ الٹ ہو گیا تو فرمایا یہ شیطان زماں بن جاتا ہے کہ ایک بھینس کی خاطر 17 لوگ مر جاتے ہیں، ایک زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے. اس پر عقل غالب ہے. اسے عقل کہتے ہیں کہ زمین کے ٹکڑے کی خاطر بھائی سے لڑے، 5000 کی خاطر مومن مومن پہ گولی چلا لیں. اور یہ آپ کے یہاں بہت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غصے میں آ جاتے ہیں. اور فرمایا غصہ حسنات کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. 70 سال عبادت کرو گے لیکن ایک گندا غصہ کرو گے، بچے کو مارو گے، بیوی کو مارو گے، کسی کم سن کو مارو گے، تمہارے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ فنا کی طرف چلے جائیں گے. مولا غصے پر کنٹرول کیسے کروں گا؟ فوراً ٹھنڈا پانی پیو. جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اسی طرح غصے کو بجھا دیتا ہے. اور اس کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاؤ اور کہو خدایا میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے تاکہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. اور فرمایا جب غصہ آئے تو کچھ بولا مت کرو، کیونکہ غصے میں تو ہمیشہ نفرت کی باتیں کرتا ہے. اور فرمایا شیطان اتنا ملعون ہے جو باتیں تجھے یاد بھی نہیں تھی وہ غصے میں یاد دلاتا ہے. کہ غصہ آیا اور کہا بھائی 10 سال پہلے تم نے میری بیٹی کو یہ کہا تھا، 5 سال پہلے تو میری بیٹی کی شادی میں نہیں آیا تھا. جو یاد بھی نہیں، اچانک یاد آنا شروع ہو جاتی ہے اور تو زہر اگلنا شروع کر دیتا ہے، نفرت اگلنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے کہا ٹھنڈا جب دماغ ہو جائے فیصلہ پھر کیا کرو. کبھی غصے میں نے طلاق دیا کرو کیونکہ وہ طلاق قابل قبول نہیں ہے. غصے میں کچھ بھی نہ کہا کرو. اور فرمایا اگر 3 دن سے زیادہ گزر جائیں اور مومن سے ناراض رہے تو اس پر اللہ کی اور علی کی لعنت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مومن نہیں جو مومن سے ناراض رہے. اور آج شیطان مومنوں کو آپس میں کیسے لڑا رہا ہے. مومن سے بات نہیں کرتا کہ مولا غلطی میری نہیں، غلطی اس کی ہے، میں کیوں جاؤں. تو امام نے کہا اس کے در پہ چلا جا اور اس مومن کو کہو کہ اگر تیری غلطی ہے میں نے معاف کیا، اگر میری غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے. کہ اس کے بعد اس کی مرضی ہے صلح کرے یا نہ کرے. تو اس کے گھر سے واپس آئے گا تو لعنت تیرے سر سے اٹھ جائے گی، اس کے سر پر بیٹھ جائے گی. اب ہر قدم جو اس کے گھر سے اپنے گھر تک جائے گا، یعنی آنا جانا دونوں کاؤنٹ ہیں، ہر قدم جو اس کے گھر سے اپنے گھر تک جائے گا ہر قدم پر 70 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں لکھی جائیں گی. بعض روایات میں 70 مستحب حجوں کا ثواب لکھا جائے گا، وہ بھی مقبول حج. اتنا خرچہ کر کے مکے اور مدینے جاؤ پھر بھی پتا نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں، لیکن مولا فرماتے 70 مقبول حجوں کا. اور فرمایا اگر تو مر گیا اس عمل کے بعد تو اللہ کہے گا لکھو اس کے نام اعمال میں یہ شہید کی موت ہو کر دنیا سے چلا گیا. اتنا ثواب ہے لیکن ہم ثواب کمانے کے پیچھے نہیں ہیں. جس کی اپنی فکر پر حکومت ہو وہی علی کا شیعہ بن سکتا ہے. یعنی گناہ کی فکر بھی آئے تو اس کو وہیں پر گولی مار لی. باہر کسی گولی مت ماریے، اپنی فکروں میں گناہوں کو گولی ماریے کہ وہیں کا وہیں مر جائے اور ختم ہو جائے تاکہ آگے بڑھ نہ پائے.